پاکستان کی صحافت میں آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے، پاکستان کے صحافیوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ دو بڑے سوال ہیں جس کے گرد پاکستان میں آج کل صحافت، سیاست اور اسٹیبلشمنٹ، حکومت اور صحافیوں کے تعلقات سے متعلق بحث جو ہے وہ رواں دواں ہے۔ بڑا آسان ہے یہ سمجھنا کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے۔ چار نکات آپ کے میں سامنے رکھتا ہوں۔ میں فورکاسٹ نہیں کر رہا ہوں، پیشین گوئی نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ یہ صحافیوں کا کام نہیں ہے، لیکن تجزیاتی بنیاد پر ہم آپ کو کچھ ٹرینڈز بتا سکتے ہیں جو مکمل طور پر صحافیانہ ضابطوں کے اندر رہتے ہوئے ہم یہ کام کریں گے۔ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ ٹرینڈز کس چیز کی عکاسی کرتے ہیں۔ پہلا ٹرینڈ تو یہ ہے کہ پروگرامز بند ہوں گے، صحافیوں کے خلاف موجودہ قوانین کو استعمال کیا جائے گا اور مالکان کے اوپر دباؤ بڑھے گا۔ 20 سال سے چلنے والا کیپٹل ٹاک بند ہو گیا۔ جب ہمارا پروگرام آف ایئر ہوا تھا تو ہم اس وقت یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں آنے والے دنوں میں حالات خراب ہونے والے ہیں۔ ہمیں ایگزیکٹلی پتہ نہیں تھا کہ کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن ایک ٹرینڈ تھا اس وقت بھی جو اب کھل کر حقائق کی صورت میں آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ تب ہمیں بتایا جاتا تھا کہ یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، چونکہ آپ جیو سے ہٹ گئے ہیں، لہٰذا آپ کو لگتا ہے کہ صحافت کے اوپر بڑی بیماری آ گئی ہے، صحافت بالکل تنومند ہے اور نشو و نما پا رہی ہے۔ تمام لوگ یہ بات کرتے تھے اور اس وقت بھی میں مؤدبانہ گزارش کرتا تھا کہ معاملہ میرا نہیں ہے، میری صحت پر تو کوئی اثر نہیں پڑا، میری صحافت تو رکی نہیں ہے، نہ لکھنے پر رکاوٹ آئی ہے، نہ بولنے پر رکاوٹ آئی ہے، اور جب رکاوٹ آئے گی تو اللہ کی زمین بہت ہے، کہیں سے اور سے جا کے کام کر لیں گے۔ تو صحافت تو ایک چلتا پانی ہے، اس پر تو رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ اگر آپ کے پاس سکلز موجود ہیں، اگر آپ نے کریڈیبلٹی ڈیولپ کی ہے، تو پھر آپ کو کسی خوف اور خطرے کے بغیر، کسی مالک کے پاؤں پڑے بغیر، نوکری کی تلاش کیے بغیر اور خام خواہ کی چاپلوسی کیے بغیر صحافت کرنے کی آپ کے پاس گنجائش بہت ہے۔ تو میری صحت پر تو کوئی اثر نہیں پڑا، لیکن میڈیا کی انڈسٹری کے حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے۔ جن لوگوں کا خیال تھا کہ جی چند لوگوں کے جانے سے فرق نہیں پڑتا، اب وہ پریشان ہیں کہ چند لوگوں کے جانے سے جس فرق پڑنے کا آغاز ہوا تھا اب اس کا رخ ان کی طرف ہو گیا۔ تو ایک یہ جو بندش والے معاملات ہیں یہ آپ کو مزید نظر آئیں گے، مزید پروگرامز کی بندش کی بات ہو رہی ہے۔ دوسری بات، جس قسم کے موجودہ قوانین آلریڈی موجود ہیں، سائبر کرائم کے تحت صحافیوں کے خلاف مقدمات دائر کیے جائیں گے۔ ابھی میں خبر دیکھ رہا تھا کہ اسد طور کو ایف آئی اے نے طلب کر لیا ہے کہ آپ آ کے وضاحت کریں۔ ایک طرف سے ہم اس کے اوپر ہونے والے حملے کی تحقیقات کو ہائیسٹ لیول کے اوپر کمٹ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف سائبر کرائم کے تحت اس کے خلاف مقدمات بھی درج کر رہے ہیں۔ میں بارہا آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو گروپ بندی کر دی جاتی ہے کہ یہ خاص قسم کے صحافی بات کر رہے ہیں، ہر صحافی کا اپنا ایک تشخص ہے، اس کی ایک اپنی ایڈیٹوریل لائن ہے، اس کا ایک اپنا پس منظر ہے۔ تو اصولی بات یہ ہے کہ ایک طرف تو ریاست اور حکومت نے یہ کمٹ کیا ہوا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر حملے کرنے والے اشخاص کو پکڑنا ہے اور تحقیقات کرنی ہے تاکہ اسپیکولیشن ختم ہو اور حقائق سامنے ہے، اگر کہیں پہ سازش ہو رہی ہے تو اس کو بھی بے نقاب کیا جائے، اور دوسری طرف اس کے خلاف مقدمات بھی ہو رہے ہیں۔ اب یہ معاملہ اسد طور کا نہیں ہے، یہ معاملہ اس فریم ورک کا ہے جس کے اندر آنے والے دنوں میں صحافیوں کو جس میں ان کی پکڑ کی جائے گی، ان کے اوپر پابندی لگائی جائے گی، ان کو مقدمات میں الجھایا جائے گا۔ تو دو ٹرینڈز تو آپ کو واضح نظر آتے ہیں، اور تیسرا ٹرینڈ میں نے آپ کو بتایا کہ مالکان کے اوپر دباؤ مزید بڑھے گا، کس بندے کو کہاں پر لگانا ہے، کس سے کیا بات کروانی ہے، کس کو ہٹانا ہے۔ تو مالکان کے اوپر دباؤ بڑھے گا، اور مالکان ظاہر ہے دباؤ لینے کے عادی ہیں، طویل عرصے سے دباؤ لے کر اب حالت یہ ہوگی ہے کہ صرف ایک کال جانے کی دیر ہے اور جھٹ سے وہ تمام اپنے وعدے وعید جو ہیں وہ بھول جاتے ہیں، تمام کمٹمنٹس بھول جاتے ہیں، ان کو اپنی پڑ جاتی ہے۔ اور یہ وہ مالکان ہیں جب ان کے اوپر وپتا پڑتی ہے تو تمام صحافی برادری کو اکٹھا کر کے مجبور کرتے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ کے اندر ہمارے مقدمات میں آئیں، آپ پروگرام کے اوپر ہمارا ذکر کریں، اور اپنے آپ کو باقاعدہ مارٹرز کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اور جب صحافیوں کے اوپر وقت آتا ہے، اور یہ میں بات پہلے سے کہتا چلا آ رہا ہوں، جب صحافیوں کے اوپر وقت آتا ہے تو یہ ان کو دھڑام سے گرا دیتے ہیں اور منہ دوسری طرف پھیر لیتے ہیں۔ تو یہ طوطا چشمی ہے مالکان کی، وہ ظاہر ان کے گلے بھی پڑے گی۔ جب ان کے اوپر آئندہ کبھی افتاد پڑے گی تو کوئی صحافی ان کے لیے بات کرنے کو تیار نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا جو ریکارڈ ہے وہ واضح انداز سے سامنے آ گیا ہے کہ وہ کتنا سٹینڈ لے سکتے ہیں۔ تو تین ٹرینڈز تو آپ کے سامنے واضح ہو گئے۔ چوتھا ٹرینڈ یہ ہے کہ نئے قوانین بھی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک آرڈیننس آلریڈی موجود ہے جس کے ذریعے
मीडिया ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएंगे और बड़े भारी भरकम जुर्माने किए जाएंगे, और जो सोशल मीडिया के ऊपर लोग हैं उनको रजिस्टर करवाने की बात हो रही है। और ये सिर्फ सहाफ़ियों तक महदूद नहीं है, इसके ऊपर तफसील में मैं आपको बाद में बताऊंगा। व्हाट्सएप के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं और अगर आप वैसे ही बतौर शहरी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं तो आपका बेड़ा गर्क कर सकती है ये हुकूमत और रियासत। इस किस्म के कवानीन लाने की कोशिश की जा रही है। तो एक इंतहाई इनसिक्योर किस्म की इन्वायरमेंट है, सोच है, जो अपने ऊपर होने वाली तनकीद को अपनी हद तक समझती है, जो अपनी कमज़ोरियों को ताकत बतलाने में फ़ख्र समझती है। तो ये जो सोच है उसके लिए काबिल कबूल नहीं है कि भले वो सहाफ़ी हो या आम शहरी हो, वो कोई सवाल उठाए, वो उसका जवाब तलाश करे, वो कोई तनकीद करे, या अपनी जो फ्रस्ट्रेशंस हैं, जो निकम्मेपन की वजह से, नाकामियों की वजह से, मुस्तकबिल के ऊपर उम्मीद उठ जाने की वजह से इकट्ठी हुई हैं, उनका इजहार करें। तो ये काबिल कबूल नहीं है। तो ये नए किस्म के कवानीन भी लाएंगे। एक और काम भी होगा, और ये 5वां नुक्ता मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका रद्द-ए-अमल भी आपके सामने आएगा। कल PFUJ जो पाकिस्तान में तमाम यूनियंस की एक मदर बॉडी है, उसका इजलास हुआ नेशनल प्रेस क्लब में। वहाँ पे नेशनल प्रेस क्लब के नुमाइंदगान भी मौजूद थे, PFUJ के तमाम नुमाइंदगान भी मौजूद थे, जो हेड्स थे। इनके अंदर जो धड़े हैं वो उन धड़ों के नुमाइंदगान भी यहाँ पर मौजूद थे। जो नज़रियाती इख्तलाफ की बातें होती हैं यूनियंस के अंदर, वो बिल्कुल बलाए ताक रखते हुए, परे रखते हुए तमाम लोग मौजूद थे और ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ियों के साथ क्या हो रहा है। और उस कमरे के अंदर बैठे बैठे हमें ये पता चला कि जो बड़े बड़े केसेस हैं उनके ऊपर तो आपको एहतजाज होता भी नज़र आता है, उनके ऊपर आवाज़ उठती भी नज़र आती है, उनके ऊपर यकजहती का इजहार होता भी नज़र आता है। लेकिन जो निस्बतन कम अहमियत वाले केस आपको लगते हैं न्यूज़ वाइज, उनके ऊपर किसी की नज़र नहीं जाती। लेकिन सहाफ़ी की जो बुनियादी कदर है, जो बुनियादी उसका रोल है, उस ज़ाविये से देखें तो बड़े अहम केसेस हैं। तो किसी को मुकामी तौर पर जो ओहदेदारान हैं वो मार लगाते हुए नज़र आते हैं, किसी के ऊपर पुलिस वाले जो हैं वो मुकदमात दर्ज करवाते हुए नज़र आते हैं, किसी को कत्ल होने की धमकियां दी जाती हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो हमारे सामने एक कमरे के अंदर बैठे हुए हैं। आप अंदाज़ा कर सकते हैं अगर इन तमाम केसेस को डॉक्यूमेंट किया जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो अमूमी तौर पर सहाफ़त का चेहरा बनता है उसके ऊपर कितने दाग हुकूमत की तरफ से लगते हुए नज़र आएंगे। तो ये जो इकट्ठ था बहुत अहम इस वजह से था कि इसके अंदर फैसला ये किया गया कि सहाफ़ियों के ऊपर कानूनी तौर पर जो जबर लागू करने की कोशिश है, जो निज़ाम के ज़रिए जबर लागू करने की कोशिश है, उसका हर अंदाज से उसको रजिस्ट किया जाएगा। अब ये छठा नुक्ता ज़हन में रखिएगा, रेजिस्टेंस की शक्ल क्या होगी। मेरी अपनी जो प्रेफरेंस है वो बड़ी वाज़ेह है। हम गाली नहीं दे सकते, ना हम ही देने चाहिए, ज़ेब नहीं देता तहज़ीबी तौर पर भी और प्रोफेशनली भी। हम नारे नहीं लगा सकते, तोड़ फोड़ नहीं कर सकते तहज़ीबी तौर पर, और सहाफ़त के ज़ाब्ते के अंदर इसकी गुंजाइश नहीं है। हमारे पास सिर्फ मालूमात हैं जिनका हमने सही इस्तेमाल करना है, और मालूमात के सही इस्तेमाल के लिए हमारे पास मुकम्मल तौर पर डाटा मौजूद होना चाहिए। तो पहली तो मेरी रिकमेंडेशन ये है, और उस मीटिंग में भी मैंने बात की कि हमें अपने हक़ाइक़ के ऊपर मुकम्मल तौर पर एतमाद होना चाहिए। सहाफ़ी कुछ नहीं है अगर उसके हक़ाइक़ बोसीदा हैं, फरसूदा हैं, उसके अकायद के साथ जुड़े हुए हैं, और उनकी सेहत के बारे में शदीद किस्म का शक पाया जाता है। तो अगर हमने जंग लड़नी है तो हमने अपनी रिपोर्टिंग के अंदर, अपने तज्ज़ियों के अंदर हक़ाइक़ पर मबनी बातें करनी है, दलाइल से हमने बात करनी है, हमने मंतक से बात करनी है, और हमारा हवाला हमेशा आइन और कानून होगा। हम बंदूक उठाकर लड़ नहीं सकते, ये हमारा काम नहीं है। अगर किसी और प्रोफेशन के अंदर होते तो हो सकता है लड़ लेते और बेहतर लड़ लेते, लेकिन चूँकि हम जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ सिर्फ कलम मौजूद है और ज़ुबान की ताकत मौजूद है, सोच और तज्ज़िये की इस्तात मौजूद है, लिहाजा हमें इसी को इस्तेमाल करना है। हमें यह भी जहन में रखना चाहिए कि हालात मखदूश हैं, लिहाजा हमें खाम मुजाहिद बनने की ज़रूरत नहीं है। सहाफ़ी का काम है तो जिहाद जैसा, लेकिन जिहाद की असल शक्ल जिस तरह हम पढ़ते हैं वो इख्तियार करने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपना काम करना है हक़ाइक़ पर मबनी दलाइल के ज़रिए। हमें लड़ाइयों में नहीं पड़ना, लेकिन अगर लड़ाई लागू की जाएगी तो उसको रेजिस्ट करना है, और रेजिस्ट करने में जो हमारे वेपन्स हैं वो मालूमात है, वो तज्ज़िया है, वो सोच है, वो आइडियाज़ है, और वो यकजहती है। तो आपको आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर
حکومت کی طرف سے، اس نظام کی طرف سے مزید سختی ہوتی ہوئی نظر آئے گی، صحافیوں کے حوالے سے آپ کو مزید سٹوریز بنتی ہوئی نظر آئیں گی، اور نئے قوانین بنیں گے، پرانے قوانین کا بدترین استعمال ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن ماضی کی طرح یہ جو صحیح ہے یہ لا حاصل قسم کی صحیح ہے۔ آپ 3 سال سے لوگوں کی آوازیں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور 3 سال کے بعد بدترین سنسرشپ کے بعد نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کسی طور آپ ان کو قابو نہیں کر سکتے۔ تو اب آپ نے فائر انجنز جو ہیں بھگانے شروع کر دیے ہیں، یہاں سے تنقید آتی ہے تو وہاں پر آپ چڑھ دوڑتے ہیں، وہاں سے آواز اٹھتی ہے تو اس کے اوپر آپ چڑھ دوڑتے ہیں۔ کب تک یہ کام ہوتے رہیں گے؟ بہت اچھا ہے کہ تمام ادارے اپنی حدود و قیود کا لحاظ کریں، صحافیوں سمیت ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اگر آپ لڑائی کو بڑھائیں گے تو کسی کا اس میں فائدہ نہیں ہے اور تباہی سب کی ہے۔ صحافت پر بہرحال آنے والے دنوں میں ہمارے کہنے سے جو گہرے بادل چھا رہے ہیں وہ چھٹتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ ہمیں اپنے تجزیے منطقی طور پر کرنے ہیں، ہمیں اپنے دلائل کو مضبوط کرنا ہے، اور ہم نے بات کرنی ہے حقائق کے اوپر۔ جو خام خواہ کے تنازع ہیں جو ہم ایوائڈ کر سکتے ہیں، جن کا جرنلزم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں ہمیں ہاتھ نہیں ڈالنا۔ اور اگر ویور ہماری بات پر ٹرسٹ کرتا ہے، ہمارے حقائق درست مانتا ہے، ہمارے تجزیے کو باوزن سمجھتا ہے، تو پھر ہمیں کسی خوف میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال حکومت اور اس نظام کی طرف سے آنے والے دنوں میں صحافت کے حوالے سے کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں۔